السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، یہ آڈیو بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست آڈیو ہے۔ مولانا جلال الدین شیخ صاحب نے اس میں بیان کیا ہے۔ بہت ہی لاجواب، بہت ہی عمدہ، بہت ہی شاندار یہ بیان ہے۔ آپ حضرات اس پورے بیان کو بہت توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، آگے پیچھے نہ کریں، کاٹنا پیٹنا بالکل مت، انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ بہت ہی عمدہ اور لاجواب حضرت کا بیان ہے۔ آپ حضرات پورے بیان کو باغور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے کا سب پورا کر کے بیٹھیے، سبھی سامنے آ جائیے۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا، مدنی تاجدار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے حاضری نصیب فرمائی اور ہم سب کو اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے محبت سے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کو سلامت رکھے اور اسلام کا بولنے والا فرمائے۔ آج کا یہ جمعہ کا جو موضوع ہے یہ ہے اللہ و رسول کے گستاخوں کو جواب، اور ایک دھرم سنسد گستاخوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ایک دھرم سنسد قائم کیا تھا کچھ دن پہلے۔ حالانکہ دنیا کے کسی بھی دھرم میں جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا، چاہے ہمارے نزدیک وہ دھرم دوسرے اعتبار سے غلط ہے، لیکن کسی بھی دھرم والے یہ نہیں کہتا ہے کہ جھوٹ بولو یا جھوٹ بول کر کسی کو تکلیف دو، دھرم نہیں سکھاتا۔ لیکن اس بے دھرمی ادھرمی لوگوں نے، ان بدماشوں نے، ان آتنکوادیوں نے کھلے عام ایسا کہا کہ جو بھی SC ST لوگ ہیں، دلت لوگ ہیں، جو ان کے دھرم کے اعتبار سے نیچ کہتے ہیں، ہم تو ہر انسان کو برابر سمجھتے ہیں،
ہر انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے قرآن کے حکم سے، لیکن ان بے دھرمیوں نے، ان ادھرمی لوگوں نے دلتوں کو اور ان کے دھرم سے جو نیچ ہیں ان کو کہا کہ تمہارے لیے جو قانون میں، سنویدھان میں ایک تمہارے حق میں ایک قانون ہے SC/ST ایکٹ، یعنی کوئی بھی اگر ہم نیچ کہہ کے کسی کو گالی دیں گے یا اس کے ذات کے نام سے ہم گالی دیں گے تو اس کے اوپر قانونی دھارا SC/ST ایکٹ لاگو ہوگا۔ تو ان دھرم سنسد کے بدماشوں نے دلتوں کو کہا کہ تم 10 مسلمانوں کو، کم سے کم 10 مسلمانوں کو SC/ST ایکٹ کے جھوٹے دھاراؤں پر ان کو جیل میں بند کرنے کا کام کرو۔ یعنی دھرم کے نام پہ سنسد بلا کر ان بے دھرمیوں نے، ان بدماشوں نے جھوٹ بولنا سکھایا کھلے عام۔ آج ہم ہمارے اسلام کی سچائی بتائیں گے۔ ہمارے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ دشمن کے سامنے بھی سچ بولو، دشمن کے ساتھ میں اگر وعدہ کرو تو بھی وعدہ نبھاؤ۔ تو ہمارا اسلام الحمدللہ آج ہم دھرم سنسد میں، آج کے یہ جمعہ کے دھرم سنسد میں ہم بتائیں گے، ان بدماشوں کو ہم جواب بھی دیں گے۔ الحمدللہ ہر گستاخ خود جانتا ہے کہ اسلام سچا ہے، گستاخ خود جانتا ہے، کیونکہ وہ گستاخ عیار ہوتا ہے، ہر گستاخ بے حیا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے انجام کا پرواہ نہیں کرتا، وہ گستاخی کرتا ہے۔ اور ہر گستاخ، اللہ کا گستاخ، نبی کا گستاخ خود اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، جو آیات میں نے تلاوت کیا قرآن شریف کی آیات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ سورہ ہجر 14واں پارہ، سورہ ہجر کی 95 نمبر آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمنوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آپ کے دشمنوں کے لیے میں کافی ہوں۔ جب ان گستاخوں کو ہمارے پنجے پکڑ نہیں سکتے، ہمارے پنجے سے باہر ہوتے ہیں یہ گستاخ، اور یہ گستاخ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور تاریخ گواہ ہے 1400 سال سے جتنے بھی نبی کے شان میں گستاخی کیے ہیں، نبی کے شان میں بے ادبی کیے ہیں، ان گستاخوں کو، زیادہ تر گستاخوں کو مسلمانوں نے نہیں مارا، انہی کے لوگوں نے مارا ہے، اور ایسی بری موت مری، ایسی بری موت مری کہ دنیا والے دیکھتے رہ گئے، دنیا والے دنگ رہ گئے، دنیا والے نہایت توبہ کہنے پر مجبور ہوئے۔ ایک گستاخ تھا، نبی کا چچا تھا، نام تھا ابو لہب۔ وہ اس کا ابو لہب کا مطلب ہے لہب کا مطلب ہے شعلہ، یعنی اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، چہرہ لال اور انگارے کی طرح چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ تھا، اس لیے نام دیا گیا تھا ابو لہب۔ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر 3 سال تک چھپ کر اسلام کا پرچار کیا، چھپ کر اسلام کی دعوت دیا ہمارے آقا نے۔ 3 سال کے بعد صفا کی مکہ کے پہاڑی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو دعوت دیا، سارے مکہ والوں کو صفا کے پہاڑی کے سامنے سارے مکہ والوں کو دعوت دیا۔ دعوت دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کہا کہ اے مکہ والوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی، مورتی کے پوجا کو چھوڑ دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ دیر بیان کیا، بیان کرنے کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو،
دوسرے خداؤں کی جھوٹے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دو، اتنا کہنا تھا۔ ابو لہب نے صرف انگلی اٹھایا نبی کی طرف اور نبی کو بدزبانی کی، غلط الفاظ ادا کیا۔ ابو لہب نے کہا کہ تباً لکا لہذا جمعتنا، ایسا ہاتھ اٹھا کے کہا تباً لکا لہذا جمعتنا، اے محمد معاذ اللہ تم ہلاک ہو جاؤ، تم ایسی بات کر رہے ہو، ایسی بات کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا۔ تو ابو لہب اتنا کہہ کے ہاتھ اٹھایا تھا تباً لکا لہذا جمعتنا، تو اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا، پروردگار نے تبت یدا کا سورہ اسی وقت نازل فرمایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ابو لہب کے ہاتھ، جس ہاتھ اٹھا کر نبی کے سامنے بے ادبی کی، اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ توڑ دینے کی بات کرا۔ اللہ فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اولاد اس کے کام نہیں آئیں گے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی تمام اس سورہ کے اندر ابو لہب کے لیے ہلاکت کی، اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کے بارے میں بشارت فرمایا۔ جب یہ سورہ اللہ کے نبی نے مومنین کو سنایا، مکہ والوں کو بتایا، ابو لہب کو جب خبر پہنچی کہ میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی دعا فرمائے، تو ابو لہب ڈر گیا، ابو لہب ڈر گیا۔ اب بتائیے کہ جو ابو لہب نبی کی بات کا یقین نہیں کرتا تو ڈرا کیوں؟ ایمان نہیں لاتا تو وہ ایمان نہیں لاتا، گستاخ ہے، عیار ہے، بدماش ہے، لیکن اس کو بھی یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو اس ابو لہب کا انجام یہ ہوا، اس کے پورے جسم سے کھال نکلنے لگا اور پورے جسم اتنا خارش اور اتنی کھجلی ہوئی، جیسا دھاگا نکلتا ہے کپڑے سے، ریشم کے کپڑے سے دھاگا نکلتا ہے، ایسا پورے جسم کی روئی کی طرح پورے جسم میں نکلنے لگا اور بدبو پھیلنے لگا، اور اس کو گاؤں کے باہر ایک باغیچے کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کو بند کیا۔ آخر انجام ایسا ہوا، وہاں وہ چلاتا تھا مجھے کوئی پانی پلاؤ، مجھے کھانا دو، کوئی پانی پلاؤ، چلاتا تھا، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اتنی بدبو پھیلتا تھا۔ آخر دروازہ توڑ کر ابو لہب باہر نکلا، چوراہے پہ آ کر اس کی موت ہوئی، چوراہے پہ اس کی لاش پڑا رہا۔ اس کی اولادیں زیادہ تھی، اس کے مالدار تھا، مکہ کا سردار تھا، چہرہ خوبصورت تھا، لیکن نبی کے گستاخ کا انجام، جتنے بھی دنیا میں گستاخی کرنے والوں، انجام اپنا دیکھ لینا۔ تو ابو لہب چوراہے پہ مرا پڑا رہا۔ لوگوں نے اس کے بیٹوں سے کہا تمہارا باپ چوراہے پہ مرا پڑا ہے، کچھ تو شرم کرو۔ تو جب بیٹوں کو لوگوں نے شرم دلایا، بدبو سے لوگ قریب جانا اس کو دشواری ہوئی لوگوں کو، تو لوگوں نے بیٹوں کو جب شرم دلایا تو ابو لہب کا بیٹا نے ایک آدمی کو، مزدور کو پیسہ دے کے کہا کہ اس کو رسیوں سے گھسیٹ کر کوئی گڈھا کھود کر گڈھے میں اس کو ڈال دو، مٹی ڈال دو تاکہ بدبو ختم ہو جائے۔ تو اس کے بعد ابو لہب کے وہ مزدور نے پیر میں رسی باندھا اور لکڑیوں سے ایک دو آدمی اس کو لکڑیوں سے پیچھے سے ٹھیلتا گیا اور آگے سے رسیوں سے کھینچتا ہوا ایک بڑا گڈھا تھا، وہ گڈھا میں اس کو ڈال دیا گیا اور دور سے اینٹ پتھر مٹی دور سے پھینک کر وہ گڈھے کو بجھا دیا گیا۔ ایسی بری موت، عزت سے تھا، شاندار تھا، سردار تھا، لیکن انجام کتنا برا ہوا۔ تمام گستاخوں کو دیکھ لینا چاہیے میرے محبوب کی شان میں، اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابو لہب
جب یہ سورہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمایا، ابو لہب کے 2 بیٹے، نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیے تھے. نبی کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھے. جب سورہ نازل ہوئی تبت یدا کا سورہ، ابو لہب غصے میں اپنے گھر گیا، جا کر اپنے بیٹوں کو کہا فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دے، نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دے. ابو لہب کے دونوں بیٹے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو لے کر نبی کے سامنے آ کر، ایک بیٹا نے طلاق دیا عتبہ، اور دوسرا بیٹا کا نام تھا عتیبہ. عتیبہ نے دھکا مار کر نبی کی بیٹی کو نبی کے سامنے دھکا مارا اور بدزبانی کی، غلط الفاظ ادا کیا اور کہا کہ جب غلط الفاظ اس نے ادا کیا اور دھکا مار کر نبی کی بیٹی کو نبی کے سامنے گرایا. آپ اندازہ لگائیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرے گا تو آپ کا دل کتنا رنجیدہ ہوگا، آپ کا دل کتنا دکھے گا. تو ابو لہب کے بیٹوں نے نبی کی دونوں بیٹیوں کو لے کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر ایک کو دھکا مار کے اور دونوں کو طلاق دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رنجیدہ ہوئے اور فرمایا اللہم سلط علیہ قلب من کلابک، اے پروردگار تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. اب اللہ کا کتا کیسا رہتا ہے ذرا اندازہ لگائیے، ذرا آپ غور کیجئے. ابو لہب کے بیٹوں کے بارے میں، دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے بارے میں، ایک بیٹا کے بارے میں اللہ کے نبی نے جب ایسی دعا فرمائی. ایک مسئلہ اور بھی بتاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی. ایک تو بد دعا، بد مطلب برا، کوئی بھی برا لفظ نبی کی طرف نسبت نہیں کرنا چاہیے. نبی کی دعا کو بد کہنا ہی نہیں چاہیے. بد مطلب برا ہوتا ہے. بد دعا، نبی کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی، ہر دعا اچھا ہے. تو ابو لہب کے بیٹے کے لیے جو ہلاکت کی دعا کی ہے وہ بھی اچھا ہی دعا ہے، کیونکہ نبی کے گستاخ ہلاکت کے ہی لائق ہے. اس لیے ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ نبی نے بد دعا نہیں کی، فلانے نے بد دعا کی. دشمن کو ہلاک کرنے کی دعا بھی اچھا ہی دعا ہے، بد دعا نہیں ہے. تو نبی نے ہلاکت کی دعا کی، بد دعا نہیں کہنا چاہیے. بہت سارے آدمی کم علمی کی بنیاد پہ کہتے ہیں نبی نے بد دعا کی، تو نبی کی طرف بد اور برا لفظ کہنا یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے. بد دعا نہیں کہنا چاہیے. تو نبی نے ہلاکت کی دعا کی. کون سی دعا کی؟ ہلاکت کی دعا کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا فرمایا. تو جب عتیبہ واپس آیا، اپنے باپ کے پاس آیا، باپ نے کہا کہ کیا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو بیٹا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایسی دعا دی، اللہم سلط علیہ قلب من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. تو ابو لہب نے جب سنا، وہ بھی کافر تھا. یہ دھرم سنسد والے کافروں کو یاد رکھنا چاہیے، اس کافر کو بھی نبی کی بات پہ بھروسہ تھا، اس کافر کو بھی بھروسہ تھا. اس نے جب سنا اپنے بیٹے کے منہ سے تو کہا کہ اے میرا بیٹا بہت احتیاط سے رہنا، بہت بچ کے رہنا، محمد کی کوئی بھی دعا رائے گا نہیں جاتی، کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتا، دعا تجھ پر ضرور لگے گی، تو بچ کے رہنا. لیکن دشمن کب تک بچتا رہے گا؟
اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. ان بطش ربک لشدید. ان بدماشوں کو ہو سکتا ہے یہ بات یقین نہ ہو کہ وہ تو پرانی قصہ کہانی جھوٹی کہانی ہے. آج 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ایک بدماش تھا کملیش تیواری نام کا. اس نے ہمارے نبی کو گالی دیا تھا. پھر مسلمانوں نے اس کو دھمکیاں دی. میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں, واقعہ بیان کر رہا ہوں. کسی نے دھمکیاں دی ہیں اس کو, تو اس کو ڈر ہو گیا. Z+ سیکورٹی دیا گیا اس کو. Z+ سیکورٹی بولتے ہیں بڑے بڑے منتری, چیف منسٹر, ہوم منسٹر, ایسے منتریوں کو دیا جانے والا سیکورٹی اس کو دیا. پھر بھی اس کے گھر میں اس کو کسی نے مار دیا. مارا کس نے؟ خود اس کی ماں کہتی ہے کہ جوگی نے مارا. یو پی کے مکھیہ منتری جوگی نے مارا. خود اس کے ماں نے گواہی دی. کملیش تیواری کے ماں نے خود کہا, کیونکہ اکھلیش کی حکومت پہ 2017 سے پہلے اکھلیش کی جب حکومت تھی اس کو Z+ سیکورٹی دیا گیا تھا. جوگی نے اس کو مروایا, سیکورٹی کم کر دیا. اب ہم کو غور کرنا چاہیے, جو گستاخ کو Z+ سیکورٹی دیتا ہے جو حکومت, وہ بھی ہمارا دشمن ہے. اور جو ان کو دشمن ہی مارا, کیوں مارا؟ اس کو مار کر مسلمانوں کے کندھے پر ڈالنے کی کوشش کیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا جا سکے. اس لیے مسلمانوں پر الزام ڈالنے کے لیے اس کو مارا. آج جتنے بھی اچھل رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں, تو تمہاری موت بری موت ہوگی اور تمہارے لوگ تم کو مارے گا. مسلمان اپنے ہاتھ کو ناپاک خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا نہیں چاہتا. تمہارے ناپاک خون ہمارے ہاتھ کو لگنا بھی ہمارے لیے ہمارے شان کے خلاف ہے. تو یہ نئی کہانی ہے اس وقت کی, آج کی. کیونکہ کافروں کو پرانی کہانی ہو سکتا ہے وہ لوگ بولیں گے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے, یہ تمہارے 2-4 سال پہلے کی کہانی ہے. ابھی بھی وہ یوگی حکومت پہ ہیں. انہی کے لوگوں نے مروایا اس کو, کملیش تیواری کو. اور کملیش تیواری نبی کا گستاخ تھا. Z+ سرکشا کے باوجود وہ بچ نہ سکا. تو ابو لہب کا بیٹا کیسا بچتا؟ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ, بیٹھ جاؤ. ابو لہب کا بیٹا عتیبہ جب باپ کے سامنے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایسا کہا, تو باپ نے کہا بیٹا بچ کے رہنا, محمد کی دعا ضرور لگے گی. تو بہت ہمیشہ وہ اکیلا کہیں جاتا ہی نہیں تھا. گھر سے باہر نکلتا تو ساتھ میں کوئی سیکورٹی ہوتا تھا اس کا بھی. ایک مرتبہ ملک شام جانا ہوا. ابو لہب کا بیٹا قافلہ کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا. روانہ ہونے سے پہلے سارے قافلہ والوں کو ابو لہب نے تاکید کر کے کہا, یہ میرے بیٹے کو تم لوگ سنبھال کے رکھنا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھنا, اور کہیں تم آرام کرو تو میرے بیٹے کو بیچ میں رکھنا, کبھی میرے بیٹے کو اکیلا مت رکھنا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تقریباً 100 لوگوں کا قافلہ تھا. 100 لوگوں کا قافلہ تھا. سب بزنس کے ارادے سے اپنے مال اونٹوں پر گھوڑوں پر لاد کر مکہ شریف سے ملک شام جا رہے تھے. تو اس وقت یہ دستور ہوتا, پورا قافلہ رات ہوتے تو اچھی جگہ دیکھ کر وہاں ڈیرا ڈالتے اور سارے لوگ وہاں آرام کرتے, پھر دن میں چلنا شروع کرتے. تو رات میں جب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا, لوگوں نے ابو لہب کے بیٹے کو بیچ میں, سارا سامان, سب لوگوں کا سامان بیچ میں رکھ کے اونچا جگہ بنایا, اور سب سامان کے اوپر ابو لہب کے بیٹے کو اوپر رکھا, کیونکہ سردار کا بیٹا ہے اور اس کا سرکشا بہت ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلاکت کی دعائیں دی. ابو لہب کا بیٹا اوپر ایک دم سامان کے اوپر بیچ میں سو رہا تھا. بیچ میں جب سو رہا تھا تو جو بیان کرنے والا وہ بھی اس وقت کافر تھا,
بعد میں مسلمان ہوا، وہ بھی ان کافروں کے ساتھ میں قافلہ میں تھا۔ تو ایک آدمی جاگ رہا تھا، سب لوگ سو رہے تھے، کیونکہ سامان کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو جاگنا ہوتا ہے۔ جو جاگ رہا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جاگ رہا تھا، اچانک جنگل سے ایک شیر آیا، ایک شیر آیا، آ کر سب کو سونگھنے لگا، ایک ایک کر کے سب کو سونگا، منہ کو سونگا، ہاتھ کو سونگا، پورے جسم کو سونگا، سب کو سونگا۔ اور جو جاگ رہا تھا اس کے پاس بھی آیا شیر، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری جان تو آج نہیں، جان جائے گی میری، بچ نہیں سکتا، لیکن وہ سانس، چلتا ہوا سانس کو اس نے روک دیا اور ڈر کے مارے کانپ رہا ہے، اور شیر اس کے منہ کو، اس کے ہاتھ پیر کو سونگھ رہا ہے۔ لیکن وہ شیر تو اللہ کا کتا تھا، وہ آیا کسی اور کے لیے تھا۔ ایک دم بیچ میں سامان کے اوپر سب کا سامان رکھا ہوا ہے، بوری بستر سب کا رکھا ہوا ہے، اور سب کے اوپر اس کو سلایا ہوا ہے۔ سب کو سونگتے جب ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے پاس پہنچا، اس کے منہ کو سونگا، اور اس کی منہ سے بدبو آئی۔ نبی کے گستاخ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ جو بھی بد عقیدہ، بد مذہب وہابی ہے، ان کے منہ سے بھی آج بدبو، آپ خود جا کر دیکھ لینا، ان کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے۔ نبی کے وفادار کے منہ سے بدبو نہیں آتی، اور وہ بدبو گستاخی کی بدبو ہے۔ تو ابو لہب کے منہ سے، ابو لہب کے بیٹے کی منہ سے بدبو جب شیر کو ملی، اور شیر نے ایک ہی وار میں، ایک ہی حملے میں اس کا پورا سر چبا ڈالا اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سارے قافلہ چلا کے اٹھے، شیر کا پتہ نہیں، شیر کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا، کچھ پتہ نہیں۔ یہ ہوا انجام گستاخ، نبی کے گستاخ کا۔ بغداد شریف میں 1,00,000 کا مجمع جمع ہوا تھا۔ آج سے 800 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب منگول کا حکومت پوری دنیا میں، منگل ظلم ستم ڈھا رکھا تھا۔ منگلیان جس کو تاتاری کہتے ہیں، پوری دنیا میں حکومت کا وہ لوگ خواب دیکھتا تھا، سارے مسلمانوں کی آبادی کو تہس نہس کرتا تھا۔ پورے بغداد شہر کو مسجدیں بھی ڈھا دیے، مدرسوں کو ڈھا دیے، کتب خانہ، مقبرے، مزارات، خانقاہیں، سب کچھ ڈھا دیا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کیا، اور جو بچے کچھ مسلمان جان بچانے کے لیے وہ بھی بغداد شہر چھوڑ کر باہر بھاگ گئے تھے۔ پورا شہر پر منگولوں کا قبضہ ہوا۔ اس خوشی میں جشن منانے لگے منگول، اور ایک عیسائی پادری اسٹیج سجا کے تقریر کر رہا تھا، اور عیسائی اور منگول کمانڈر، فوجی، سارے لوگ مجمع میں 1,00,000 کا مجمع، سب مسلمانوں کی تباہی پر جشن منا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ اور جہاں گستاخی ہوگی، اگر مسلمان بدلہ لینے کے لیے وہاں ہوگا تو ضرور بدلہ لے گا مسلمان، لیکن اگر وہاں مسلمان نہیں بھی رہا پھر بھی اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، سورہ حجر آیت نمبر 95، اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اتنا اہم ہے یہ آیات اتنا اہم ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار تھی، یہ آیات جبریل علیہ السلام نازل فرمایا، لے کے آیا، جبریل علیہ السلام لے کر آیا۔ یہ آیات جب اللہ کے نبی کے اوپر اتری، آیات کیسے اترتی تھی؟ سردی کے موسم میں سخت سردی، کمبل اوڑے ہوئے ہوتے، پھر بھی جب آیات اترتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قرآن کی آیات،
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم پسینہ سے شرابور ہو جاتا. سخت سردی کے وقت میں بھی آیات کا اثر دکھتا تھا. فرشتے نظر نہیں آتے تھے صحابہ اکرام کو، دوسرے دیکھنے والوں کو فرشتے نظر نہیں آتے تھے. جبریل علیہ السلام سرکار کے اوپر جب آیات نازل فرماتے، لے کر آتے پیغام، تو فوراً سرکار کے جسم سے پسینہ ٹپکتا، بوجھل ہو جاتے. تو یہ آیات جب نازل ہوئی، سرکار اونٹنی پر سوار تھے، ایک اونٹنی وزن کے مارے چل نہ سکی، فوراً بیٹھ گئی. ایک اونٹنی کے اوپر کتنے 1 ٹن سے زیادہ مال لاد سکتے ہیں، 1 ٹن سے زیادہ مال لاد سکتے ہیں. 1 ٹن مال سے بھی اونٹنی بیٹھتی نہیں. بیٹھی ہوئی اونٹنی کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن ایک آیات، ایک چھوٹی سی آیات، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار اونٹنی پر سوار تھے، سرکار کی اونٹنی چل رہی تھی، اور چلتے چلتے اچانک جب آیات اتری سرکار پر، فوراً اونٹنی چل نہ سکی، وزن کے مارے اسی جگہ بیٹھ گئی. اس آیات میں اللہ فرماتا ہے میں بدلہ لینے کے لیے کافی ہوں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. نبی کے گستاخوں کہیں بھی تم کو امن نہیں ملے گا. سلمان رشدی ایک گستاخ، اس نے نبی کے خلاف ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے شیطانی آیات. اس سلمان رشدی کو ایران سے بھگایا گیا، وہ جا کر انگلینڈ میں جا کر پناہ لی. اس کو بھی وہاں جیٹ پلس سرکشا ہے، جیٹ پلس سیکورٹی ہے. وہ خود کہتا ہے کہیں اگر پرندہ بھی پر مرتا ہے نا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، کہیں کوئی مسلمان نہیں آیا مجھے مارنے کے لیے. تم کو دنیا میں ہی تم کو جہنم ہے. اے نبی کے گستاخوں، یہ نرسنگانند سرسوتی اور یہ وسیم رضوی، یہ نام کیا رکھ دیا؟ کا نام تھا سلمان رشید، لیکن بعد میں سلمان رشدی ہوا. ہاں رشدی. پاکستان کا تو یہ گستاخ جو وسیم رضوی آج کل کا ہے، یہ وسیم رضوی، اس کا نام کیا نام رکھا ابھی؟ تیگی. کوئی تیگی نام رکھ دیا. یہ تیگ سچائی کو تیگ دیا ہے، کیونکہ وہاں جھوٹ سکھایا جا رہا ہے. اور سارے آدھرمی لوگ جو دھرم کے نام پہ سنسد بنایا، آدھرمی لوگ جھوٹوں پر تالیاں بجا رہے ہیں، جھوٹوں پر نعرہ لگا رہے ہیں، جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہے. اور کہہ رہا ہے اسلام آتنکوادی سکھاتا ہے. اسلام نے کبھی ایسا سنسد قائم نہیں کیا جہاں جھوٹ سکھایا جاتا ہو، جہاں پر مارنے کی دعوت دی جا رہی ہو. اور ہر لڑائی، جتنی بھی لڑائی مسلمانوں نے لڑی ہے، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ساری دنیا میں یہ پیغام جانی چاہیے، جتنی لڑائی مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ لڑائی، کافروں کے ساتھ لڑے، جتنے لڑائی، ہر لڑائی کافروں نے شروعات کی، مسلمانوں نے نہیں کی. اور ہر لڑائی میں یہ رونا روتا ہے. نرسنگانند سرسوتی کہتا ہے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے ہمارے باپ داداؤں کو مارا، اور تب سے اسلامی سامراجیہ کا استھاپنا ہوا اور ساری دنیا میں اسلامی سامراجیہ قائم ہوا. بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے ہمارے باپ داداؤں کو مارا تمہارے باپ داداؤں کو، لیکن مسلمانوں نے اکسایا نہیں. تم لوگ خود آئے تھے، مرنے کے لیے خود آئے تھے. آج جیسا تم لوگ تمہاری میجورٹی پر گھمنڈ کر رہے ہو، سوچ رہے ہو مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ہم مار کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ایسا ہی وہ لوگ بھی سوچتے تھے. لیکن اسلام ختم نہیں ہوا، وہ ختم ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتا ہے یہ اسلام کی روشنی، یہ اسلام کا چراغ کافر یہ سوچتا ہے پھونک مار کے بجھا دے گا. اللہ فرماتا ہے واللہ
मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ये चिराग को और रोशन करेगा। काफिरों को कितना भी बुरा लगे, अल्लाह ये चिराग को बुझने नहीं देगा। तो उस वक्त भी यही सोच कर आए थे ये नरसिंहानंद सरस्वती के बाप दादा अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये सब उसी सोच कर आए थे। मुसलमान सिर्फ 313 है, हम हजारों हैं। लेकिन जब जंग शुरू हुई, इनको अपनी औकात याद आ गया। आज औकात नहीं समझ रहा ये इनके सपनों में करोड़ों दिख रहा है ना, ये करोड़ों फिरके हैं, इनके करोड़ों जात हैं, और ये सबको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ उकसाने के लिए एक होते हैं। ये नहीं कि हम सब एक हैं, सबको बराबर अधिकार देते हैं, सबको हक बराबर है, सबको मंदिर में जाने का अधिकार है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो सबको अधिकार नहीं देगा, सबको हक नहीं देगा, सबको गुलाम समझेगा, तो सब साथ में नहीं टिकेगा। इनके लोग ही इनको मानेंगे। हमको मारने, हम मुसलमानों को मारने की जरूरत नहीं है। पहले हमने कहा हमारे हाथ को उन नापाकों के खून से हम आलूद करके हम अपने हाथ को नापाक नहीं करते। ये नापाक लोग ही आपस में मरेंगे। इनका जो महल है रेती का महल है, कभी टूट सकता है, कभी गिर सकता है। इसीलिए आज से 100 साल पहले भी इंडोनेशिया के सारे बुद्धिस्ट थे, मलेशिया के सारे हिंदू भी बुद्धिस्ट थे। आज सब इस्लामिक कंट्री क्यों हुआ? मुसलमान क्यों हो रहा है? आज हजारों आज भी मुसलमान हो रहा है। तलवार से इस्लाम फैला, आज तलवार देखा कि हम मुसलमान बना रहे हैं? नहीं नहीं, तलवार से नहीं फैला, इस्लाम किरदार से फैला, सच्चाई से फैला। हम सच्चाई बताते हैं, हम अधिकार देते हैं। जो तुम मंदिर से धुतकार के भगाते हो जिनको, वो हमारे पास आते हैं। गलती हमारी है क्या? तुम किसी को बराबर, कोई दलित को पुजारी बनाओ, वो कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि उनका धर्म नहीं है, उनका धंधा है। इसलिए वो पुजारी किसी दलित को नहीं बनाएगा। तो इसलिए दलित हमारे पास आ रहे हैं। जो शोषित वंचित लोग हैं वो कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। इसी तरह सारी दुनिया में इस्लाम आज भी फैल रहा है, रोजाना हजारों लोग मुसलमान हो रहा है। तो इस्लाम को तुम बुझा नहीं सकते। इस्लाम को खत्म करने के लिए तुम्हारे हजारों धर्म संसद कायम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा था बगदाद में 1 लाख का मजमा, और वो ईसाई पादरी और ईसाई और मंगल सब मिलकर 1 लाख का मजमा था, संसद था, धर्म संसद। और उसमें एक पादरी बयान कर रहा था। बयान करते करते उसने बदजुबानी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। जब उसने गुस्ताखी किया, एक कुत्ता बांधा हुआ था जहां स्टेज लगी हुई थी, स्टेज के किनारे एक कुत्ता बांधा हुआ था रस्सियों से। जब ये पादरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा था, कोई मुसलमान पास में नहीं था, एक भी मुसलमान वहां नहीं था। लेकिन नबी के गुस्ताखी का बदला कोई ना कोई लेना है। तो वो कुत्ता रस्सी तोड़ने के लिए उछल रहा है, भूख रहा है, रस्सी की बांधा हुआ है, वो बिल्कुल बेचैन है। जब भी गाली देता है पादरी और कुत्ता उछलता है, झपटता है, तो लोगों ने पादरी से कहा कि गुरुजी आप एक बड़े शख्सियत को गालियां दे रहे हो। देखो कुत्ता आप पर भौंक रहा है, आप जब भी गालियां देते हो आप पर भौंकता है ये कुत्ता आपको काटने के लिए कोशिश कर रहा है। तो पादरी ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जब हाथ इशारा करता हूं तो कुत्ता मेरे इशारे को देखकर कुत्ता भौंक रहा है। तो लोगों ने कहा ठीक है। फिर उसने बात शुरू की, फिर वो जब गाली शुरू की, कुत्ता इतना बेचैन हुआ, वो कुत्ता रस्सी तोड़कर आया और आकर पादरी के गला में आके काटा, पादरी के गला आकर दबोचा, और उस वक्त तक नहीं छोड़ा। लोग खींच के भी छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन कुत्ता जब तक पादरी की जान ना निकली तब तक छोड़ा नहीं।
تو اس واقعہ کو دیکھ کر 40,000 لوگ مسلمان ہوئے. ایک کتا کا کارنامہ دیکھ کر، نبی کے گستاخوں کو دیکھ کر کوئی مسلمان وہاں تلوار لے کر نہیں گئے تھے، کلمہ پڑھانے والے نہیں تھے. نبی کی گستاخی کو دیکھ کر، اس گستاخ کا انجام کو دیکھ کر 40,000 عیسائی منگولوں نے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اسی طرح ہمارا اسلام پھیلتا ہے، اسی طرح ہمارے اسلام کا بولو بلا ہوتا ہے. ہم ایسے جھوٹے دھرم سنسدوں کا ہم پرواہ نہیں کرتے. ہم کو ڈرانے کی کوشش مت کرنا. یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن ہم کبھی اکسیں گے نہیں. اکساؤ گے؟ ہم اکسیں گے نہیں. ہمارا صبر یہ ہماری سب سے بڑی ہتھیار ہے. بہادر، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جو دوسرے کو پچاڑے وہ بہادر نہیں. حدیث میں ہے جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہو وہ سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے. ہر مسلمان بہادر ہے. اور تم سرکاری سرکشا کے ساتھ، سرکاری ایجنڈا کے ساتھ تم لوگ مسلمانوں کو اکسا رہے ہو. حکومت تمہاری، گنڈے تمہارے، ساری چیزیں تمہاری، میجورٹی تمہاری، پھر بھی مسلمان صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں. ایک مسلمان کچھ بھی نہ بولے پھر بھی اس کے اوپر UAPA اور اس کو آتنکی دھارائیں لگا دی جاتی ہیں، اس کے اوپر دیش دروہی کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ لوگ دیش کے 20 لاکھ مسلمانوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر مقدمہ نہیں ہوتا. کیونکہ آج جو حکومت پہ فائز ہے وہ انصاف سیکھے نہیں کبھی. کیونکہ دنیا میں اس انصاف سکھاتا ہے اسلام. اسلام ہی انصاف سکھاتا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی بھی انصاف نہیں سکھا سکتا. آج جو لوگ دیش پر قابض ہیں، 1917 سے پہلے ان کو جج بنانے بھی انگریز ڈرتے تھے. انگریز کہتے ہیں جج نہیں بن سکتا یہ، کیونکہ ان کے نظر میں برابر نہیں انسان. ججمنٹ کون کرے گا؟ انصاف کون کرے گا؟ جس کے نظر میں سب برابر ہو. میری نظر میں اگر یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بڑے ذات کا ہے، یہ چھوٹے ذات کا ہے، تو میں انصاف کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. میری نظر میں سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد، تب میں انصاف کر سکتا ہوں. ان کو جج نہیں بنایا انگریزوں نے کہ انصاف نہیں کر سکتا. ان کی نظر میں ہر انسان برابر نہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا. اگر دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے، دنیا میں جو انسان انصاف چاہتا ہے وہ اسلام کا دامن تھامے. اسلام ہی انصاف دے سکتا ہے. آج یہ کہتا ہے، یہ وسیم رضوی، یہ تیاگی، یہ بدماش کہتا ہے معاذ اللہ ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے نبی کے اخلاق صحیح نہیں تھے. ارے وسیم رضوی بدماش، تو کیا جانتا ہے نبی کے بارے میں؟ نبی کو اس زمانے کے لوگ جانتے ہیں. اس زمانے کے کافر سے بھی پوچھو، کافر بھی گواہی دے گا. اس زمانے کی گواہی کتاب میں موجود ہے. یہ واقعہ بول کے ختم کرتا ہوں میں. جب بدر میں ہارے یہ نرسنگانند تیاگی، اس کے باپ دادا، بدر کی لڑائی میں ہارے، احد کی لڑائی میں ہارے، خندق کی لڑائی میں ہارے، خیبر کی لڑائی میں ہارے، قادسیہ کی لڑائی میں ہارے، ہر لڑائی میں ہارتے رہے. تب انہوں نے کیا سوچا؟ عرب کے باہر جا کے جو دنیا کے سپر پاور ہیں وہاں سے جا کے فوج لے کے آئیں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے. تو ابو سفیان، سنیے 2-4 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. ابو سفیان نے سوچا اب ہماری فوج ختم ہو گئے، ہماری تھوڑی طاقت بچے ہیں، ابھی وہاں جائیں گے روم میں جا کر، روم کے بادشاہ کو جا کر ہم گزارش کریں گے کہ مسلمان تمہارا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، ہم دونوں ایک ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. آپ کے پاس بڑی لشکر ہے، آپ لشکر ہمارے ساتھ بھیج دو، مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگ چھیڑ دیں گے اور ہم جیت جائیں گے. آپ کا بھی دشمن ختم ہو جائے گا. مسلمان آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. ابو سفیان گئے، کہاں گئے؟ روم گئے. اس وقت دنیا کا سپر پاور روم تھا. روم کے بادشاہ کے سامنے جا کر ابو سفیان نے کہا کہ ایک آپ کا بڑا دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، آپ ختم کرنے کی لشکر بھیج دیجئے.
تو بادشاہ نے ساری باتیں سنی. سننے کے بعد ابو سفیان سے کہا کہ جو تمہارا دشمن جس دشمن کی بات کر رہے ہو وہ دشمن کا اخلاق اور کیریکٹر بتاؤ. آج ہم کہتے ہیں ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی اچھے ہیں، ہمارے نبی سہانا ہے، ہمارے نبی کے کردار اچھے ہیں، ہمارے نبی کے کیریکٹر اچھا ہے. تو یہ کافر کہتا ہے مسلمان تو بولے گا ہی. اب ہم مسلمانوں کی گواہی نہیں لے رہے ہیں. ایک مسلمان کے دشمن اور دوسرے دشمن دونوں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اب یہاں اگر نبی کی اچھائی بیان ہو رہی ہے، سننے والا بھی دشمن، وہ بھی سب سے بڑا دشمن. تو ابو سفیان سے پوچھا روم کا بادشاہ قیصر روم نے پوچھا کہ بتاؤ اس آدمی کیسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے؟ تو ابو سفیان سر جھکا کر بولتا ہے وہ تو سچ بولتا ہے. ہمت نہیں ہوئی. نبی اتنے سچے تھے کہ دشمن کو بھی دشمن کے سامنے جا کر یہ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کافر ہونے کے باوجود شرم حیا ان کے اندر تھی. بے حیا نہیں تھے، بے شرم نہیں تھے ایسے بے شرم لوگ. کیونکہ کافر وہ تو ہمارے دھرم سے نفرت کرتا ہے، ہمارے دھرم کے خلاف ہے، لیکن وہ اپنے دھرم کو مانتا ہے جس دھرم میں ان کے دھرم میں بھی سچ بولنے کی بات ہے کہ سچ بولو. تو ابو سفیان نے وہاں جا کر سچ بولا. مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف لشکر مانگنے کے لیے گیا تھا. تو ابو سفیان سے بادشاہ پوچھتا ہے بتاؤ جس محمد کی بات کر رہے ہو وہ محمد سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو ابو سفیان سر جھکا کر کہتا ہے وہ سچا ہے. تو وہ کسی پر ظلم کرتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ظلم نہیں کرتا، ہر کسی کو انصاف دیتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے. ابو سفیان کہتے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، سب کی خدمت کرتا ہے. تو ساری باتیں جب سننے کے بعد قیصر روم نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ فوج نہیں بھیجیں گے، کیونکہ جو سچا ہو اس کے پاس اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگا اور ہم کتنا بھی لڑیں گے ہم برباد ہوں گے، ہم جیت نہیں سکتے. چلو جاؤ تم واپس چلے جاؤ. ابو سفیان جھوٹ بول کر لشکر لے کے آ سکتا تھا، لیکن ابو سفیان نے جب یہ سچ وہاں بولا تو اسی کی بدولت ابو سفیان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، ابو سفیان کو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی توفیق دی. آج یہ دھرم سنسد والے بھی اگر سچ بولنے کے لیے تیار ہو جائے، سچ سننے کے لیے تیار ہو جائے، اگر سچائی کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو ان کو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا چاہیے. لیکن یہ سچ بولیں گے نہیں. سچ بولے ہوتے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان گستاخوں کو، ان بدماشوں کو کیفر کردار تک، انجام تک پہنچائے. ان کو اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا عطا فرمائے، اسلام کا بولا بالا فرمائے، دشمن اسلام کا منہ کالا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.